إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر رکھ دیا ہے ان کی تربت پر خدا کی رحمتوں کا ہو نزول
ان کی تربت پر خدا کی رحمتوں کا ہو نزول، قوم کو دیتے رہے وہ دعوت و دین اور رسول، وہ حقیقت میں علمدار تھے توحید کے، سنت پیغمبر ذیشان کی تجدید کے، قوم کو وہ حق پرستی کا سبق دیتے رہے، عارض ایمان کو رنگ و شفق دیتے رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و اما نوالہ دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دیوتے انگنت لا تعداد بشمار درود و سلام ذی وقار حضرات، اہل حدیث سے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی معززات، اسلامی مکرمات، بیٹی اور بہنوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی مہربانی ہے، جس اللہ رب العزت نے سابقہ جمعۃ المبارک کو لے کے عید جمعۃ المبارک تک بہت بڑے انعامات، تندرستی، صحت عطا فرمائی۔ سورہ حجرات دی آیات مقدسہ دی تلاوت بھی کی تھی، ادا اہم و فہم و زبان دے اندر ترجمہ بھی بیان کیتا۔ مکرمی دوستو، آج میں انہاں مقدس انسانہ دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں جنہ دا ایمان اور ساڈا ایمان دے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ ایمان پوری 50 سال دی اگر زندگی ہے تو اس 50 سال دے اندر ایمان نو لے کے چلنا پڑے گا، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک، غمی ہے، خوشی ہے، کوئی بھی معاملات ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، ایمان بڑا اہم ضروری ہے۔ گھر دے نال بیوی نال گفتگو ہے، کیا ایمان ہے؟ بیٹے نال گفتگو ہے، کیا ایمان ہے؟ گھر دے معاملات دے اندر گفتگو ہے، کیا ایمان ثابت ہے؟ اور الحمدللہ او مقدس انسان جنہ دا میں تذکرہ ایمان دے نال کراں گا، جنہ دی قربانی دے عوض سانو اج ایمان ملیا اور اللہ دا قرآن ملیا، رب رحمان ملیا، پیغمبر خیر الانام ملیا، سنت رسول ملی، محبت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، غلامی رسول ملی۔ وہ مقدس انسان رب رحمان نے قرآن دے اندر انہاں دی عظمت نشان بیان کیتے، انہاں دا معیار ایمان قرار دیتا۔ جدوں اس فقیر طالب علم دی حیثیت دے نال میں قرآن کھولیا تو کلام اللہ صحابہ دی عظمت، شان، مقام، رفت نو بیان کردے ہویا چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نو جتنا پیار محبت صحابہ دے نال ہے، یہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سامعین حضرات، غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید دے اندر صحابہ دی شان دے اندر متعلق دے اندر ابتدائی 750 آیات نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت دا آرڈر ہوئے، حکم ہوئے، ایک آیت بھی تا قیامت تک صحابہ دی شان دے اندر بیان کیتی ہوئے، ایک آیت تا قیامت تک اس آیت دی شان دے مرتبے نو کم کر نہیں سکتے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے، خالق کائنات نے سانو سمجھان واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 750 آیات مقدسہ رفت اور بلندی، کامیابی، عزت کے اندر صحابہ دے بارہ دے اندر نازل فرما دیتی ہیں۔ قابل توجہ دی بات ہے، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب دے یاراں دی خیرات دا کتے تذکرہ کردے نے، کتے صداقت دا تذکرہ کردے نے، کتے امانت دا تذکرہ کردے نے، کتے شہادت دا تذکرہ ہوندا ہے، کتے شرافت دا تذکرہ ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر اللہ ذوالجلال والاکرام دے آخری نبی جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وفادار جا نثار صحابہ دا کدے دیانت دا، کدے ہدایت دا، کتے سیادت دا، کتے قیادت دا، کتے امانت دا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مختلف ٹاپک، مختلف گل دے نال کتے یہود و نصارہ اے نہ کہہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ایک کوئی ٹاپک چلتا جی یار ایک گل ہے، پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف جگہ تے، مختلف ٹائم تے، مختلف مہینیاں دے اندر میرے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اولئک هم المفلحون اشارہ، پھر اللہ فرماندے نے اولئک هم الصدیقون، پھر اللہ فرماندے نے اولئک هم الصادقون، کہتے اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون، کہتے اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الفائزون، کہتے اللہ فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، کہتے اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا۔ جیڑی میں تلاوت شروع تو کی تھی او دے اندر اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پوری دنیا دے دلاں دا مطالعہ کر لیا، تقوی نو ویکھ لیا، اللہ فرماندے نے میں اس تقوی دی دولت نو رکھاں کتھے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے دوستوں، غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ٹٹول دا آ رہے ہیں آدم علیہ السلام تو لے کر کے جدوں واری آئی ہے جناب رحمت للعالمین دی، شفیع المذنبین دی، ساقی کونین دی، ساقی کوثر دی، ختم الرسل دی، اللہ اکبر، اللہ نے ویکھیا ہے کہ اے جڑی ایمان دی دولت ہے نا، اے میں محبوب دے یاراں دے غلاماں دے دلاں دے اندر رکھنی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دنیا دا اصول ہے جو چیز جدی قدر کیتی جائے اس چیز نو، ساڈے گھر قیمتی چیز ہوئے گی نا، میری خوشبو لا لو یا کوئی چیز، میں انہوں ڈبی بند دے اندر رکھاں گا، سونے دی کوئی چیز ہے اور سونے نو بڑی اچھی چیز سے میں رکھاں گا کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبحان اللہ اس چیز نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامان مصطفیٰ غلام مصطفیٰ او ایسی محبت دا ولولہ، ایسی او جذبات دا ولولہ کہ پوری کائنات عرب و بلاد جتھے آسمان ختم ہوندا ہے تے جتھے اگے کوئی دنیا وسدی نہیں،
میرے پیغمبر دے اے وفادار صحابہ اللہ پاک نے عزت رفت بلندی واسطے اوتھے بھی بھیج دیتے. اللہ اکبر. اللہ بڑی ہی قابل توجہ کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اے تقوی دی دولت میں ایویں نہیں رکھ دیتی صحابہ دے دلاں دے اندر ایویں رکھی نہیں جاتی. آخر کوئی یاد وہ دی وجہ سے ہوئے گی نا کہ او صحابہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ او کلمہ تقوی انہاں دے دل دے اندر میں جما دیتا. آندیاں آئیں مگر صحابہ نے کلمہ نہیں چھڑیا. جمے طوفان آئے طوفانہ دے اندر پیغمبر دا ساتھ صحابہ نے نہیں چھڑیا. زندہ جلائے گئے مگر صحابہ نے کلمہ نہیں چھڑیا. تیل دے اندر جلائے گئے کڑائیاں دے اندر جلائے گئے مگر صحابہ نے کلمہ نہیں چھڑیا. تختہ وار تے لٹکایا گیا مگر کلمہ صحابہ نے نہیں چھڑیا. دکدے کولیاں دے اتے سرخ کولیاں تے لٹایا گیا پر پیغمبر دا کلمہ نہیں چھڑیا. یارو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. مجھے دنیا سے پیار ہوگا, آپ کو دنیا سے پیار ہوگا, مال سے پیار ہوگا, دنیا کے جھوٹے وقار سے مجھے پیار ہوگا, آپ کو ہوگا. مگر اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں مجھے محبوب کے یاروں سے پیار ہے. محبوب کے یاروں سے پیار ہے. تو کس سے ایمان صحابہ کو پیار کس سے ہوا؟ ذرا بولو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ میں نے ایمان صحابہ کے دلوں میں مزین کر دیا, سجا دیا. اللہ کیوں؟ اللہ کیوں؟ ایمان بلال کے ساتھ اچھا لگتا ہے. بلال ایمان کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اولئک ھم الراشدون. آپ کو اور مجھے جنت کی ضرورت ہے, آپ کو اور مجھے جنت کی ضرورت ہے. میرے نبی کے یار دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنت کے مالک ہیں, ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. ہے کہ نہیں ہے؟ اگلی بات اپنی بات میں چلائیے. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم 1445 ہجری جیڑی اج جاری ہے, اس ہجری کے اندر ہر مذہب کے نال تعلق رکھن والا, عیسائی مذہب کے نال تعلق رکھن والا, یہودی مذہب کے نال تعلق رکھن والا ہر وہ بندہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہاں, کامیاب ہاں. اللہ دے قرآن نے فرمایا کامیاب وہ ہے کہ جس نے اللہ نو منیا, اللہ دے نال او دے پیغمبر دی اطاعت دے اندر صبح و شام دن گزارتا ہے, دن گزارتا ہے. اللہ نو کلیاں منیا جنت نہیں ملنی. اللہ نو من کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اوتے عمل کر لینا, جنت دے مالک بن جاؤ گے. قابل احترام توجہ دی بات ہے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دی صحابیاں دوڑ کے آئی, او میاں توجہ دے نال تیرا ایمان تے میرے صحابہ دا ایمان دا جمعان کا کرنا ہے, تول کے لے جانا ہے. اے واضح و نصیحت ہے, انشاءاللہ دے اندر کامیابیاں کامرانیاں مل جاون گیاں. تے نام کی ہے ام خلاد, سب کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہا. ام خلاد نے بڑا بہت زیادہ سخت پردہ کیتا ہویا ہے, اتنا پردہ کیتا ہویا ہے تے دوڑ کے آ رہی ہیں فدا ابی کا و امی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مینوں ذرا دسو نا میرا بیٹا شہید ہویا ہے کہ جہنم دے اندر چلا گیا ہے, مسلمانہ دا تیر لگیا ہے,
میرا بیٹا شہید ہے یا جہنم دے اندر گیا ہے کہ مسلمانہ دے ہاتھ دے اندروں تیر لگے آئے تے میرے آمنہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے بیٹے نو دو اللہ نے جنتاں عطا کر دتیاں نے۔ اتنا سخت پردے دے اندر تے میرے آقا دے کولوں بات پوچھ دیاں پیاں نے تے انیاں تکلیف دے اندر نظر آ رہیاں نے تے نال کھڑا ہویا صحابی کی کہہ رہا ہے ام خلاد تو اتنی سختی دے اندر سوال کرنی پئی ہے تے اساں تینوں پہچان بھی نہیں سکدے نہ بڑا پردہ کیتا ہویا ہے تے تو پوچھن واسطے آئیے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے یا جہنم دے اندر داخل ہو گئے۔ ام خلاد پردے نو ہلکا کر لے، تیرا بیٹا فوت شہید ہو گیا ہے تے رب کعبہ دی قسمیں او میری بیٹی تے بہن او میرے بھائی بزرگا ایمان ویکھ لے تے اپنا تے او دا ایمان دا معانقہ کری تے گرج کے بولیاں میرا بیٹا مریا ہے میری حیا نہیں مری، میری حیا قائم آ لوگو اے ایمان جے او ایمان ایسا ایمان ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہنے آسمانہ والے ویکھ دے پہنے اے وفادار جانثار میرے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والے ہو رب کو ڈر جاؤ، رب دی اطاعت دے اندر آ جاؤ، غمی آئے تے پیغمبر دی اطاعت دے اندر آ جائے، خوشی آئے تے پیغمبر دی اطاعت دے اندر آ جائے۔ میرے پیغمبر دے او صحابہ آئیے ذرا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کون آئیے نا ذرا میں عرض کرنا جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان اور تیرا میرا ایمان کیویں وے۔ امت سارے لوگ کٹھیاں کر لو، قطر ابدال کٹھیاں کر لو، محدث مفسر فقیہ مجتہد امام ترازو دے اندر تول لو، ایک پلڑے دے اندر انہوں جسم سمیر داخل کر دیو تے میں کہنا وا کہ میرے بلال سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دی ایک اکھ ایمان والی پلڑے دے اندر رکھ دیو، پر میرے بلال دی ایمان دی مضبوطیاں دیاں آنکھ دعائیاں دے رہیاں ہوں من گیا نا قابل احترام میرے دوست آئیے نا ذرا توجہ دے نال کون صحابہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر اللہ۔ ایک لکھن والا لکھتا کی پہ آئے نا او کی لکھتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، او لکھن والا لکھتا پہ آئے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ پھر کی لکھنا پہ آئے درفشانی نے تیری قطروں کو، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بنا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ او ایمان والے توجہ دے نال میں تینوں دسنا چاہنا وا کون پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ دے نال اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
بِهِمْ۔ اللہ فرما رہے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ توجہ دے نال ایمان والیا، غور دے نال سوچنا ہے تیرا ایمان اور میرا ایمان کتے پیسے دے اندر ٹول نہ جاوے، کتے اپنے آپ نو بینک دے اندر شیعہ کو آ کے زکات معاف نہ کر لویں، تیرا ایمان ٹول نہ جاوے، ویزے لین دی وجہ تو کتے مرزئی نہ بن جائیں، اپنے ایمان نو سوچدا جائی نہ۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اوے حدیبیہ دے مقام تے 1400 صحابہ دا ایمان ویکھ لینا، توجہ کردا جائی نا۔ ہائے ہائے کوئی پوچھدا پیا ہے اور تسی بیعت کدے تے کردے پے جے، کدے تے بیعت کردے پے جے؟ کہنے لگے اسی موت تے بیعت کر رہے ہاں، موت او موت کہ جڑا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دا بدلہ لینا وینا اسی بیعت کرنے پے نا۔ تے اللہ فرماندے نے جنہاں نے بیعت کر لئی 1450 صحابہ دا اونا دا مقابلہ دوسرے صحابہ نہیں کر سکدے نے، جنہاں نے بیعت کر لی موت دے ہوتے۔ آنا ذرا تینوں دسنا چاہنا وا، ابن حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دیو رضی اللہ عنہ دے لشکر روم دی روانہ کیتا ہے نا، اوتھوں دا رہن والا بادشاہ جے لوگو ایمان ضائع نہ کر لیا جے، چند ٹکیاں دے ایمان ضائع نہ کر لیا جے۔ بڑے لوگ پھر دینے ڈالر لے کے برطانیہ دے او مرزائی پھر دینے، او کہندے نے اے ڈالر بھی لے لے، کوٹھی بھی لے لے، بنگلہ بھی لے لے، گڈیاں بھی لے لے، تے آنا ذرا بار برطانیہ دا چکر لا لے، ایویں نہیں بڑیاں کالیاں گڈیاں لوگ لئی پھر دے، نام نہیں لینا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ سبحانہ و تعالی جدوں صحابی رسول عبداللہ بن حذیفہ گرفتار ہو گئے، اوتھوں دا رہن والا بادشاہ جدا نام طاغیہ انہوں کہنے نے، جدوں گرفتار کر لیا لو جی انہوں لے آؤنا، حضرت عبداللہ نو لے آندے، لو جی کیو بادشاہ کہہ رہا ہے میری دولت لے لا، میرے کولو سارا کچھ لے لا، ہر چیز لے لے، تے عیسائیت نو قبول کر لے، تے مسلمانی چھڑ دینا۔ اللہ میں صدقے جاواں عبداللہ دے قدماں تو قربان جاواں۔ اوے عبداللہ بولے رضی اللہ عنہ کی کہہ رہے نے، عرب و بلاد انہوں کہندے نے پورے اجمیہ دیاں زمین بھی آ جائے، عرب دی بھی زمین آ جائے، وہ دے اندر پہاڑ سونے دے آ جان، زیورات آ جان، اوے تو سارا کچھ مینوں عطا کر دویں، پھر بھی میں اپنے پیران دی ٹھوکر مار کے کونین دی محبت نو میں پالاں گا۔ لو جی بڑا سمجھایا، عبداللہ بن حذیفہ نو بن دیتا گیا ہے، سولی تے لٹکا دیتا گیا ہے۔ طاغیہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ انہاں نو غیبی انہاں نو تیر مارو ڈراؤ تے پھر عیسائیت قبول کراؤ نا۔ سامعین حضرات ایمانداری دے نال توجہ دے نال ایمان ساڈا ڈول جاندا ہے، تھوڑے جے ٹکیاں تے ڈول جاندا ہے، تھوڑے جے پیسیاں تے ڈول جاندا ہے، اپنے ایمان دی نصیحت پکڑدا جا۔ طاغیہ بادشاہ بیٹھ گیا، تیر چلائے، انہیں تیر چلے غیبی تے پھر آیا آگے پوچھدا ہے او عیسائیت نو قبول کر لے، او کہندے نہیں میں قبول کراں گا۔ لو جی اتار لیا، دیگ لے لئی، او دے اندر پانی ڈال لیا، ابلنا شروع ہو گیا ہے، او دے اندر جانور نو سٹیا، بجھ گیا ہے، سڑ گیا ہے، او دی کھال اتر گئی ہے، انہاں نو وکھایا، عبداللہ بن حذیفہ نو پکڑ لیا ہے،
آئے بازواں تو پکڑ کر کے دیگ دے اندر وہ سٹن لگے نے تے اکھاں چوں آنسو زارو قطار نکل پے نے تے تاغیہ سمجھ بیٹھا اے صحابہ اللہ دے نبی دا غلام ڈر گیا ہے، اے خوف ہو گیا، کہندے بلاؤ بلاؤ اینو لے کر کے میرے کول آ جاؤ۔ جی وقار حضرات توجہ دے نال جدوں لے آندا گیا ہے او تو رو پیا ہے، رویا کیوں میں؟ او کہن لگا میں تیرے خوف تو نہیں ڈردا پیا واں، تیری وجہ تو میں ڈردا نہیں پیا واں، ہائے میری جان وے جنے بال نے میریاں جانا اینیاں ہو جاون تے میں اپنے رب دے نام تو قربان کردہ شہید ہو جاواں۔ اچھا اے گل سی او تاں تو رویا سا؟ ہاں میں تاں رویا سا بیلیا، اور مینوں ڈر کوئی نہیں۔ تے کہن لگا پھر ایویں کر، بندہ تو چنگا لگنا ہے، تو ایویں کر میرے سر دا بوسا لے لے تے میں تینوں چھڑ دینا۔ فرمایا پھر میرے قیدی چھڑ دیں گا، 200 قیدی جڑا میرے نال قید کیتا ہے، ہاں جا تو میرا بوسا سر دا لے میں چھڑ دینا، میں سارے چھڑ دینا۔ جدوں پتہ لگیا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرا فاروق وقت دا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، بادشاہ ہے، آج دے بادشاہ نہیں، اس دور دے بادشاہ نہیں، او بادشاہ، او کیڑا بادشاہ؟ ادھر ہارون رشید بیٹھا ہے رحمت اللہ علیہ، ملکہ زبیدہ بیٹھی ہے، تے دیکھیا چبارا سی پنڈال سی محل اچا جا سی، بیٹھ کے اپنی رعایا نو انہاں دیاں سوال سنتے نے، تو دیکھیا محلے دے اندروں لوگ بڑے دوڑ کر کے تیزی نال جاندے پے نے، تے پوچھیا یہ کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک بہت بڑا عبداللہ بن مبارک اور رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث، اور جنہوں حافظ وہ حدیثاں زبانی بڑیاں یاد نے، اتھے بیٹھا ہے تو دنیا وہ کول جا رہی ہے۔ تو کہنے لگی ہاں ہارون رشید بادشاہ نہیں، بادشاہ حق دا کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ یہ دین دی برکت ہے، رب دین دیاں برکتاں تو وہ چن تے لے جاندے نے، رب دین دیاں وہ دین کیڑا ہے جدوں رب دے قرآن تے عمل کر لو گے۔ میرا رب فرماندا ہے ان ھذا القرآن او یہدی للتی ہی اقوم، اور جدوں رب دے قرآن دے احکامات ہے وہ پڑھ لینا نہیں، سورہ یاسین پڑھ لی، سورۃ الرحمن پڑھ لی، اور نانا بھائی سارا کچھ پڑھ، شروع تو لے کے ترجمہ پڑھ، شروع تو لے کے ایک ایک لفظ سن، اور رب کائنات اتنا عظیم رب ہے۔ اور نماز یہ نہیں پڑھنی دولت مل جائے، نماز نہیں پڑھنی بچی بھی جائے، اور نماز نہیں پڑھنی عدالتوں جو مقدمے جت لئیے، اور نماز تا پڑھنی ہے او میرا عظیم رب ہے، او اتنا عظیم شان رب ہے، او سجدے دے لائق ہے، او سجدے کائنات دا مالک ہے کہ جڑا رات بھی کہندا ہے حل من مستغفرن، اور رب شراب پیتی ہوئے، ہائے ہائے علی حجویری عثمان علی حجویری جدا میلہ سجایا جے او کی کر دیتا جو تھے میرے بابا جی علی حجویری جدوں انڈیا چو آئے ہندوؤں دے نال مقابلہ ہویا، او مجھا چوں او خون چلیا، میرے بابا جی نے کی پڑھیا سی قل اعوذ برب الناس، ہائے ہائے علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کی پڑھیا سی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ بابا جی کی پڑھ دینے اے قرآن پڑھیا ہے، میں ثابت کر دیاں گا تے جیڑا اونا مجھا دے تھنا چوں خون نکلدا پیا سی، ایک 11 ایتاں بابا جی نے پڑھیاں خون رک گیا۔ او جڑا مشرک ہندو جادو اور جادو کرن والے نو اللہ تباہ و برباد کر دے، آمین کہہ دے۔ اور جادو کریاں ختم میرا رب کر دے، جادو ختم کرن والا میرا رب ہے۔ جے انہیں شیطان نو اینی طاقت دیتی ہے، شیطان نو اینی طاقت دیتی ہے، پر انہوں ختم کرن واسطے بھی طاقت تینوں دسیے۔ تیرا ایمان ہی کوئی نہیں، اور تیرا ایمان ہی نہیں، رب کعبہ دی قسمیں انگل دے نال اشارہ کریے جن قدمی آ جاندا ہے، انگل نال اشارہ کریے رک جاندا ہے، انگل نال اشارہ کریے باہر دفع ہو جاندا ہے۔ ایمان دی مضبوطی ہے، اس طرح دا ایمان اپنے دل دے اندر پیدا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں صدقے جاواں، وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ میں اس سے ہی موضوع بات شروع کراں گا۔ 31 ہو گئے نے، ٹائم پھر زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مینوں اور تہانوں اپنے ایمان دی سلامتی مضبوط کرن دی، ایمان مضبوط کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح نہیں کرنا جمعہ پڑھ لیا، جمعہ تو جمعہ پڑھ لیا، فجر پڑھ لی، لو جی مولوی صاحب فجر پڑھ لیے، باقی کنے پڑھنی ہیں،
ابو جی ہے ہی نہیں اتنے، اگر ابو جی پڑھن گے تو تیریاں پوریاں نمازاں ہو جانگیاں۔ اپنی نماز دی پیروی کر، اپنی نماز دل دی نماز نہیں۔ بابا جی نماز پڑھ لو، دل دی پڑھی نماز ہے، دل دی نماز پڑھنی نہیں، نماز کے لیے تو رب دی نماز ہے، دل دی نماز نہیں رب دی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین سانو 5 وقت دا نمازی بنائے اور استقامت فی الدین تے ساری زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایمان صحابہ کا اور ہمارا ایمان اگلے جمعے میں بیان کروں گا، ٹائم ہو چکے۔ اللہ پاک وآخر دعوانا الحمدللہ۔